ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت اور ان کے تمام حقوق اور ان پر شفقت کرنا، اس بارے میں بہت ساری قرآنی آیات اور احادیث طیبہ ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن 10 منٹ کے اس خوبصورت دورانیے میں لیکچر میں جو چند گزارشات آپ کی خدمت میں، قرآن مجید میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ اس کے اندر الحجر کے اندر، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے بازوؤں کو مومنوں کے لیے بچھا دیجئے، مطلب نرمی سے پیش آئیں، سختی سے پیش نہ آئیں، یہ حکم ہے مومنوں کو، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے بازو پھیلا دیجئے، نیچے کیجئے، یعنی غرور اور تکبر اپنے اندر پیدا نہ کریں، بلکہ نرمی اور پستی اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے بندوں کے لیے اپنے بازو یوں کشادہ کر دیں، کھول دیں، یہ مومنوں کو حکم ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے کسی انسان کو سوائے قصاص کے بدلے کے قتل کیا یا زمین میں فساد برپا کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے ساری نسل آدم کو قتل کیا۔ نسل انسانیت کا وہ قاتل ہے جس نے ایک جان کو بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی ظلم کے، بغیر کسی قصور اور گناہ کے قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کر ڈالا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک جان بچائی، ایک زندگی بچائی، گویا اس نے پوری دنیا کے لوگوں کی زندگی بچائی، جان کو بچائی۔ اچھا، عموماً آپ کو یہ مشاہدہ ملا ہوگا، ہسپتالوں میں جائیں تو وہاں لکھی ہوتی ہے یہی آیت، من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، بڑے بڑے ہسپتال پر یہ قرآن کے الفاظ، یہ آیت لکھی ہوتی ہے کہ جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری آدم کی انسانیت، پوری نسل آدم کو بچایا، زندگی بخشی۔ لیکن اسی ہسپتال میں ایسے ایسے ڈاکٹر بھی موجود ہوتے ہیں کہ اگر کسی کی جان بچانے کا کوئی لمحہ آئے اور وہاں پیسے لگتے ہوں، 10 12 15 20 لاکھ روپے لگتے ہوں، اور کسی مومن، کسی بھائی کی جان بچ رہی ہو، کسی آدم، کسی انسان کی زندگی بچنا ممکن ہو، تو وہ ڈاکٹر پہلے کیا کہتے ہیں کہ پہلے اپنی فیس جمع کراؤ، پہلے وہ اپنے پیسے پورے کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے نا کہ یار تسی آپریشن کرو، تسی علاج ٹریٹمنٹ شروع کرو، اسی پیسے ارینج کر دے پے ہاں، نہیں، جب تک آپ پیسے ان کے ہاتھ میں نہیں تھمائیں گے، یعنی ہیومنزم، انسانیت کا درد رکھنے والے، انسانیت کے علم بردار، انسانیت کی فاؤنڈیشنز اور تنظیمیں جو انسانیت بچانے کے لیے نام نہاد دعوت تو کرتے ہیں کہ ہم انسانیت کے بچانے کے لیے اور انسان کی اور بندوں کی، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن اگر ان سے آپ فیس کریں، اللہ نہ کرے خدا نخواستہ کسی کا کوئی ایسا سیریس اور کرٹیکل پیشنٹ آ جائے، مریض آ جائے، تو وہ ہرگز جب تک آپ پیسہ پورا کر کے نہیں دیتے اس وقت تک وہ علاج شروع۔ یہ مثالیں موجود ہیں آپ کے علاقے میں، کتنی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ وہ جب تک آپ پیسہ نہیں دیں گے اس وقت تک وہ ہارٹ کا ہے یا کڈنی کا ہے یا سٹمک کا ہے، کسی بھی کوئی بھی آپ کے کسی عزیز کا کوئی مسئلہ ہے، بیماری ہے، تو پیسہ ہے تو علاج شروع کریں گے، ورنہ پیسہ نہیں ہے تو علاج۔ حالانکہ اسی ہسپتال کے سامنے قرآن کے واضح اور جلی اور بڑے نمایاں قسم کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے پوری نسل آدم، پوری انسانیت کو بچایا، زندگی بخشی۔ لیکن اسی ہسپتال کے اندر کام کرنے والے ڈاکٹر حضرات جو ہیں، سرجن حضرات، وہ جب تک پیسے کے پجاری ہیں، جب تک آپ پیسہ نہیں دیں گے اس وقت تک وہ کسی کی زندگی بچانے کو تیار نہیں ہیں۔ بہرحال چونکہ یہ دن رمضان کے دوسرے عشرے سے لے کر اب تک غزہ اور فلسطین پہ مسلسل
جو ہے وہ یہودی صہیونی اور اسرائیلی لوگ جو ہے وہ ظلم و بربریت کا بازار گرم کر چکے. زندگی باقی تو انشاءاللہ کل کا جمعہ بھی اسی جذبہ جہاد اور مسلم حکمرانوں کی نااہلیوں پر انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا اللہ کے فضل اور توفیق سے، اگر زندہ بچ گیا تو. بہرحال جو اس وقت امت مسلمہ غزہ اور فلسطین کے اندر حالات ہیں یا برما اور کشمیر کے اندر جو حالات ہیں وہ کس آنکھ سے ڈھکے چھپے ہیں. کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا لوگ جو ہیں وہ خون کی ندیاں بہہ چکی ہیں، اور مسلم 56 اسلامی ممالک کے حکمران اور لیڈران اور سربراہان ان کی کان تک جو نہیں رہیں گی اور ان کو پرواہ تک نہیں ہے، اور وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. آپ تاریخ پڑھیں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین جب مدینہ چھوڑ کے کربلا آئے تھے تو کربلا والوں پر ظلم ہو رہا تھا، تو کوفے والے کیا خاموش رہے تھے کہ نواسہ رسول کو قتل کیا جا رہا ہے؟ تو آج کے اس دور میں غزہ اور فلسطین بھی ایک کربلا ہے، اور ہم سارے کوفی بنے ہوئے ہیں. جیسے آج ہم خاموش ہیں نا، امام حسین کی گردنیں کٹتی رہی اور کوفہ کے لوگ بھی اسی طرح یوں تماشائی اور تماشا بین بن کے تماشا دیکھتے رہے. جیسے آج ہمارے 56 اسلامی ممالک کے لیڈران اور افسران اور سربراہان جن کے ہاتھ میں قوت و اقتدار اور پاور ہے اور ان کے پاس ایٹمی طاقتیں موجود ہیں، لیکن وہ سارے اسرائیلی اور امریکہ سے ڈر کر دب کے رہ چکے ہیں اور ایک بیان تک جاری نہیں کر سکے، اور ایک جو ہے وہ ان کے حق میں ایک میزائل نہیں چھوڑ سکے، ایک بم نہیں گرا سکے اسرائیل اور یہودیوں پر اور امریکہ کے لوگوں پر جو ظلم ڈھا رہے ہیں مسلمان بچوں پر، بچیوں پر، اور لاشوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور لاشوں کے ٹکڑے بلبوں تلے گر کے دب چکے ہیں، اور کسی کو انسانیت کا وہاں درد. حالانکہ بڑی بڑی تنظیمات موجود ہیں، لیکن یہ سارا کیا ہے؟ ہمارے اندر غیرت ایمانی مر چکی ہے، ہمارے اندر جذبہ جہاد کھو چکا، اور مسلم اپنا وقار، مسلمان اپنی عزت اور حیثیت اور ایک قوم ہونے کا جو سبق تھا، جو اللہ کے محبوب نے اور صحابہ کرام نے اور آل رسول نے ہمیں دیا تھا، وہ سارے ہم فراموش کر چکے ہیں، بھول چکے ہیں. بہرحال میں اپنے گفتگو اس کی طرف آؤں، ٹاپک کی طرف. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ المومن للمومن کالبنیان. مومن تو دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے. یشد بعضہ بعضا، کہ دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. جس طرح ایک اینٹ جڑتی ہے ساتھ ایک اور اینٹ لگتی ہے، پتھر، بلاک، اینٹ کچھ بھی ہے، جب ایک اینٹ دوسرے میں آپ جوڑتے جاتے ہیں تو وہ دیوار اتنی ہی مضبوط ہوتی جاتی ہے. فرمایا مومن تو ایسا ہے. فرمایا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، حضور نے اپنی انگلیوں کا یوں جال بنا کے صحابہ کو دکھایا کہ مومن ایسے ہوتے ہیں. ایسی ایک دوجے دے لتاں کھچن نو تے تروڑن نو لگے پے ہیں سارے. ہمارا تو آپس میں مسلمانوں کا اتفاق نہیں ہے. یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ مسلمان کافروں سے جا کر لڑیں گے. ہم تو اپنی مسجد میں نہیں سلوک برپا کر سکے، ہم تو اپنی صفیں نہ بچا سکے، ہم تو اپنے سپیکر نہ بچا سکے وقت کے فرعونوں سے. بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. انسانیت کا درد نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. علامہ اقبال نے بھی لکھا نہیں ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. کروبیاں فرشتوں کو کہتے ہیں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے فرشتے کچھ کم نہ تھے. اللہ کی اطاعت کے لیے بڑے لوگ موجود ہیں. درد دل نہیں ہے تو جی، درد دل نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. عبادتوں کا فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کے اندر انسانیت کا پیار اور درد نہیں ہے تو آپ کسی حد تک مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا، آپس میں حسد نہ کیا کرو، اور ایک دوسرے کی ضد میں آ کر کوئی چیز خرید رہا ہے محض قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ لگایا کرو. یبیع بعضکم علی بیع بعض، کسی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کیا کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اللہ کے بندے ہو، اللہ کے بندے بن کے رہو، مخلوق بن کے رہو، کسی کے مالک خالق نہ بنو. فرمایا ما بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا مسلمان
بھائی آپس میں مسلمان ہیں، اور کسی آدمی کے لیے اتنا کافی ہے برا ہونے کے لیے کہ وہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو کم تر سمجھے، حقیر سمجھے۔ کوئی کسی کو ڈیگریڈ یا ڈی ویلیو نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو نیچا نہیں دکھا سکتا، بلکہ سارے انسان آپس میں برابر کے حقدار ہیں، برابر کا حقوق ہے، ہر کے پاس رائٹ سب کو اسلام نے جو دیے ہیں۔ کوئی کسی کو حقیر، کم تر، گھٹیا نہ سمجھے تم میں سے۔ فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون، مال اور عزت حرام ہے اس کی مرضی کے بغیر۔ کوئی کسی کے خون پر، کوئی کسی کی عزت پر یا مال پر ڈاکہ یا ہاتھ ڈال سکتا نہیں ہے۔ یہ تو آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، لیکن ہمارے نوجوان تو اس موبائل اور انٹرنیٹ سے نکلیں تو ان کو کچھ پتہ چلے۔ میں کل پڑھ رہا تھا، جمعے کا مطالعہ میں نے شروع کیا ہوا ہے کل پرسوں سے، میری عادت ہے میں روٹین کے حساب سے جمعے سے 4 دن پہلے مطالعہ شروع کر دیتا ہوں۔ تو میں پڑھ رہا تھا کہ فارس کے اندر جو یہودیوں کا گڑھ تھا، فارس کے ایک قلعے کے نیچے، جناب فارس کے قلعے کے نیچے ایک عورت تھی، اس کو کافروں نے دھمکی دی کہ ہمارے پاس آؤ، یعنی عزت تار کرنا چاہتے تھے۔ ایک تجارت کرنے والا، ایک سودا خرید و فروخت کرنے والا ٹریڈر، بزنس مین آدمی گھوڑا دوڑا کے قلعے کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ قلعے کے نیچے سے آواز لگائی عورت نے کہ او اللہ کے بندے، او نبی کا غلام، کافر میری عزت پر ڈاکہ ڈالنے لگے، ہاتھ اٹھانے لگے، اور تمہیں اپنی تجارت اور خرید و فروخت کی پڑی ہے، تم گھوڑے دوڑا کے مال بیچنے خریدنے جا رہے ہو، میری مدد کو کب آؤ گے؟ وہ فارس کے قلعے کے اوپر سے گزرنے والا تجارت مین، وہ بزنس مین، وہ ٹریڈر، وہ کرنے والا خرید و فروخت کا کام، وہ دوڑا بادشاہ وقت عبد الملک مروان کے پاس آیا اور کہا کہ ایک بیٹی، ایک امت کی بیٹی، ایک ہماری اسلامی بہن وہ قلعے کے نیچے چھپی ہوئی ہے اور اس کی عزت کو خطرہ ہے، تو تم کب نکلو گے اس کی مدد کو؟ بادشاہ وقت تخت پر بیٹھا تھا، عبد الملک بن مروان جوش کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور ادھر کھڑے ہو کر آواز لگائی، لبیک یا اختی، اے میری بہن تو رک ذرا ٹھہر، میں حاضر ہوں، اپنی جان بھی قربان کروں گا۔ بادشاہ وقت نے 10,000 ابلخی گھوڑے، کتنے جی؟ 10,000 ابلخی گھوڑے، ایک مسلمان بہن، ایک قوم کی بیٹی، ایک نبی کی امتیہ، ایک نبی کی غلام، کلمہ پڑھنے والی کی عزت بچانے کے لیے بادشاہ وقت جو وقت کا پرائم منسٹر وزیر اعظم تھا، اس نے 10,000 ابلخی گھوڑے اور 10,000 فوجی لشکر روانہ کیے کہ جاؤ امت مسلمہ کی ایک بیٹی کی عزت کا مسئلہ ہے، اس کی جا کے حفاظت کی جائے۔ فوراً گھوڑے دوڑائے۔ ہمارے تو شرابیں پی کے سوئے ہوئے ہیں اور نوجوان بچیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں۔ ابھی سنتوں سے پہلے میں مطالعہ کر رہا تھا، یہاں پہ نیٹ پہ موجود تھا، فیصل آباد میں کتنے واقعے ان عید کے دنوں میں پیش ہوئے، کتنی بچیوں کے ساتھ عصمت دری کی گئی، ملک پورہ میں، تانگلے والا میں، فیصل آباد میں، سانگلا ہل میں، لاہور میں کتنی بچیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے افسران بالا کو اس بات کی کوئی پرواہ ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کی ماں بہنوں کی عزتیں محفوظ فرمائے اور خصوصاً امت مسلمہ کا کھویا ہوا وقار بحال